عمران خان صاحب نے ایک بہت غلط بیان کا نہ جائے. مین دشمن ہے پاکستان کے، جیسے را ہے، پاکستان کو بہت تنگ کیا ہے حد سے زیادہ، اور آج بھی کرنے کی کوشش کر. اگر پاکستان نے اتنی کوشش کی ہے جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تو مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو پیس ڈیل ہے یہ دوحہ میں جا کے کیوں سائن ہوئی ہے، اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوئی؟ جہاں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت تھی وہاں امریکہ پاکستان سے دور انڈیا کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. سر کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. افغانستانی کو لے کر ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی، جب ہمارے وزیر اعظم نے خطاب کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بڑی واضح پوزیشن لی انہوں نے، اور کہا کہ جی اب ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، اب جو ہے افغانستان کے لوگ جانیں کس طرح مذاکرات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن پھر اگلے ہی دن ان کا ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپ گیا ناظرین، اور اس آرٹیکل کی جو ہیڈ لائن تھی بڑی جو تھی یہ کہ ان کے خیال میں، ہمارے وزیر اعظم کے خیال میں، افغانستان سے جو انخلاء ہے غیر ملکی افواج کا وہ جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ایک بڑا سیریس بیان ہے. جہاں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت تھی وہاں امریکہ پاکستان سے دور انڈیا کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. سر تو کیا اس مرتبہ بھی کہیں ہم 5 سال بعد یہ تذکرہ کرتے نظر آئیں گے کہ جہاں پاکستان کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا وہاں پاکستان خاموش رہا یا کس طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہ کیا؟ جی دیکھیں، اس میں تو اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ پاکستان اپنی جو پوزیشن تھی اس کو مکمل طور پہ لیوریج نہیں کر پایا، اور ابھی بھی نہیں کر رہا. اور میں آپ کو اس کی 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں. اس میں میرے خیال پاکستان کی کمزوری شروع سے ہی رہی ہے. آپ سیٹو سینٹو سے لے کر آج تک اگر چلیں تو ہم زیادہ تر لوگوں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں، اور اپنے انٹرسٹ کو جو ہے نا بعض اوقات پسے پش ڈال دیتے ہیں یا اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے. اگر پاکستان نے اتنی کوشش کی ہے جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تو مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو پیس ڈیل ہے یہ دوحہ میں جا کے کیوں سائن ہوئی ہے، اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوئی؟ افغان فیئرسلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کا کوئی اتنا بڑا انفلوئنس ہے ان کے اوپر کہ وہ جو چاہے وہ منوا لیتا ہے. ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. افغانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ایسے باتوں میں کسی کی بات نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتنی خدمت کر رہے تھے امریکہ کی، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بلا معاوضہ خدمت کرنے کا ہمیں بڑا ترہ امتیاز ہے، بڑے ہم اس میں خوش ہوتے ہیں، تو آپ نے یہاں تک نہیں کروایا کہ ان کو کہتے کہ آپ کشمیر میں ظلم بند کروا دیں. لیکن ہم یہ واقعی نہیں لیوریج کر پائے. اور اس میں کہوں گا کہ ہماری سفارتکاری کی کمزوری ہے، ہمارے لیڈرشپ کی کمزوری ہے، چاہے وہ لیڈرشپ کوئی بھی ہے. عمران خان صاحب نے ایک بہت غلط بیان دیا ہے اور وہ غلط کا نہ جائے. ہاں دیا، اور یہ بیان دیا بے شک شاید عبداللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ عبداللہ اصل میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ دل سے پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی ایک اقلیت ہے کہ جو پلی بڑی اٹھی تجارت انڈیا سے تجارت کی، ان کے گھر ہے وہاں پہ جن پت روڈ پہ باقی جگہوں پہ. تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے ایک پوزیشن حکومت پاکستان نے لی ہے، اور یہ جو پوزیشن ہے یہ بالکل مختلف ہے 29 فروری کا جو ایگریمنٹ ہے یو ایس اور طالبان کے درمیان. کیونکہ یہ وہی پوزیشن ہے ناظرین جو کہ بھارت کی ہے. افغانستان کی بھارت بھی یہی کہتا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سول وار شروع ہو جائے گی. ایک ایسی پالیسی پوزیشن ہم نے لی ہے جو کہ شاید میرے حساب سے مناسب نہیں ہے. ایک قسم کا یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ وہی ہیں جو کہ بھارت کے ہیں، اور اس وقت جو اشرف غنی کی حکومت کے ہیں وہی ہیں. تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن نظر آتی ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور افغانستان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. کہ ہمیں اس وقت جنرل مشرف نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کاز کو بچانے کے لیے میں نے یہ کیا، اور خود امریکن لیڈرشپ نے ہمیں یہ تاثر دیا بھی تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو سالو کرنے میں مدد کروں گا. لیکن ہم جنرل مشرف صاحب کشمیر کاز کے لیے اور اپنے اس کوآپریشن کے لیے امریکہ سے رتی بر بھی انڈیا سے کوئی رعایت نہیں دلوا سکے.
انہوں نے اس کوآپریشن کو زیادہ تر اپنی ذات اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال تو کیا. دوسرا پھر یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد جب افغان سرزمین پہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی تو اس کی سزا یا اس کا الزام ہم افغان حکومت کو دیتے رہے اور افغانوں کو دیتے رہے، لیکن وہ کوئی بھی کام امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ادھر اگر انڈیا کو سپیس دیا تو اگر امریکہ نہ چاہتا تو کبھی بھی انڈیا کو پاکستان کے خلاف سپیس نہیں مل سکتا تھا. سلیم بھائی وہ امریکہ نے بنوائے، امریکہ نے سپورٹ کیا، لائک ٹی ٹی پی اگر را کچھ کر رہا ہے، انفلٹریٹ کر رہا ہے، اس سب کو بی ایل اے ٹائپ آرگنائزیشن. نہیں دیکھیں میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں میں تو آج بھی بلوچ ملیٹنٹ ہو یا وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ہو تو اس کو را اور این ڈی ایس نے پھر سپورٹ کیا، سپانسر کیا افغان سرزمین کو استعمال کر کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مین دشمن ہے پاکستان کے، جیسے را ہے اور میں تو این ڈی ایس کو بھی سمجھتا ہوں، انہوں نے مل کر ان کے ساتھ پاکستان کو بہت تنگ کیا ہے، حد سے زیادہ، اور آج بھی کرنے کی کوشش کر. دیکھیں میں نے یہی کہا نا کہ جب امریکہ آپ کے انٹرسٹ کے خلاف وہاں انڈیا وغیرہ کو آنے دے رہا تھا تو پھر ہمیں امریکہ کے ساتھ لکیر کھینچنی چاہیے تھی جرأت کا مظاہرہ کر کے. وہ چونکہ ہم امریکہ کو نہیں کہہ سکتے تھے جرأت کر کے کہ بھئی تم میرے ساتھ یہ دو نمبری کر رہے ہو، اس کی وجہ سے ہم نے افغان طالبان کے لیے سافٹ کارنر ڈیولپ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان پہ ڈبل گیم کا الزام لگتا رہا اور اپنے بھی خفا ہم سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش والی کیفیت ہماری ہو. بالکل سر. جنرل صاحب ایک کامنٹ آپ بھی کر دیں پھر بریک لے لوں، پھر میں نے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے جلدی سے. سر میں سر یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا ہے کیوں جی کہ پاکستان نے یہ کیوں سمجھا. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو ہماری ایلیٹ ہے اور صاف ظاہر ہے کہ ایلیٹ جہاں بھی ایلیٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغان طالبان آ گئے اقتدار میں تو وہاں پر وہ شریعت نافذ کریں گے، اور اگر شریعت کامیاب ہو گئی تو اس کا سپل اوور ادھر بھی ہوگا. چین کو بھی یہ خطرہ ہے. یہ بات ہے، یہ خدشہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا پورا وزن افغان طالبان کے ساتھ نہیں ڈال پا رہے، کیونکہ ہماری جو ماڈرن ایلیٹ ہے ان کو اس بات کا خدشہ بھی ہے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم گو مگو کے عالم میں رہتے ہیں. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانوں کو کرنے دیں جو وہ اپنا کام کرتے ہیں، آپ کو کس بات کی فکر ہے، لیکن ہمیں بڑی فکریں اور بھی ہوتی ہیں.